It is my honor to welcome our esteemed speaker, Engineer Khalid Usman, to the stage. A highly respected business leader and industrialist, he currently serves as the Senior Vice President of the Lahore Chamber of Commerce and Industry. Today, he will be sharing his expert insights with us on business in Pakistan and analysis. Please join me in welcoming Engineer Khalid Usman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ چین اسٹور ایسوسیشن آف پاکستان مجھے اتنی زبردست اور اتنی بہترین قسم کی کانفرنس میں مدعو کرنے پر. ویسے تو بدقسمتی سے میں 600-700 لوگوں اور کھانے کے درمیان میں سینڈوچ ہو گیا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ جب اتنے سارے لوگوں میں اور سب لوگ تھکے بھی ہوں اور بہت سارے اسپیکرز کو سنا ہو تو اپنی بات کرنا مجھے اندازہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا. میں پھر بھی میں چین اسٹور کو ایسوسیشن کو ایک مرتبہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دوست اس ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی زبردست کانفرنس کہ جس کے اندر ایک لرننگ اپرچونٹی بھی اتنی بڑی ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہماری جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہمارے چیمبرز ہیں، ہم اس میں زیادہ تر فائر فائٹنگ پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ انفراسٹرکچر جو اتنا بڑا ہمارے پاس ہے اس کو لرننگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کی تاریخ میں یہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم لرننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایسے وقت کے اندر کہ جب یو اے ای کے ویزے بھی ہمارے لیے ایک پرابلم بن گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنس کا پاکستان کے اندر انعقاد کرنا میں زبردست مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی جو لیڈرشپ ہے، رانا طارق محبوب صاحب پیٹرن چیف، مسٹر احسن محمود صاحب، اسفن یار فرخ صاحب اور الطاف ہاشوانی صاحب کو، یہ کانفرنس کو دیکھ کر میں آپ لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یو آر ان اے سیف ہینڈس. آپ کی جو ایسوسیشن کے ذمہ داران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈس آف ٹو دیم کہ اتنا شاندار پروگرام انہوں نے ارینج کیا. یہاں پر بات ہوئی کمپلائنس کی. اس سے پہلے کہ میں پاکستان میں بزنس پہ آؤں، میں اپنی بات کو مختصر ہی رکھوں گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے. کمپلائنس میں بھی پچھلی 20-22 سال سے ان کمپلائنس کو کچھ مجھے سمجھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا اور دنیا کو بھی وزٹ کرنے کا موقع ملا. آج سے 20-22 سال پہلے جب یہ سبجیکٹ پاکستان کے اندر آیا اور ظاہر ہے ہمارے کسٹمرز کی طرف سے آیا تو یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا، اور بہت ساری کمپنیز نے اس کا انکار کر دیا کہ جی یہ تو ہم کر نہیں سکتے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ کمپنیز ایسی تھی کہ جنہوں نے اس پہ کہا کہ نہیں ہم یہ کام کریں گے. آج 20-22 سال کے بعد جب میں ان کمپنیز کو دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کمپلائنس کو کریں گے، ہم وی کین ڈو اٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے والیومز کو اور ان کمپنیز کو کہ جو اس وقت اس ساری بات سے انکاری تھے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرینس ان کے درمیان میں پیدا ہو گیا ہے کہ جو شاید وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. یہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جس دنیا کے اندر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہ اتنی ایور چینجنگ ورلڈ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے صبح یہ کانفرنس 9 بجے شروع کی ہے اور آپ تقریباً 2 بج رہے ہیں، تو اس دوران بھی دنیا کے اندر بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. کسی بزنس گرو سے کسی نے پوچھا کہ وچ کمپنی ول سروائیو ان دا فیوچر، تو اس نے کہا کہ لوگوں نے پھر پوچھا اس سے کہ کیا وہ کمپنی جن کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، بہت شاندار ہیں، وہ سروائیو کریں گی؟ انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر وہ کمپنیز جو بہت پروفٹ مارجنز بناتی ہیں وہ سروائیو کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا جو بہت بڑے برانڈز ہیں کیا وہ سروائیو کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر کون سی کمپنیز ایسی ہیں جو فیوچر میں سروائیو کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنیز کہ جن کے اندر اڈیپٹیبلٹی سب سے زیادہ ہوگی، جو بدلتی ہوئی صورتحال میں، بدلتی ہوئی سچویشنز کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں چونکہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے یہاں کلچر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کلچرز جو ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتے، تبدیل نہیں ہوتے. ہمارے اندر ایک ریزسٹنس کا کلچر ہے. ہم سب سے پہلے ہم کسی چیز کو ہاں بھی کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بیسیکلی چونکہ نہیں ہمارے منہ سے پہلے نکلتا ہے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. تو اس کلچر کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کلچر کو
تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا, اور آپ کو چونکہ آپ کا کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اور وہ ڈیمانڈ آپ کو ہر صورت میں پوری کرنی پڑے گی. اور کسٹمر آپ کا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی اب دنیا میں بڑا آسان ہو گیا ہے. کہ آج کسی ایک اور گرو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو دنیا ہے, اگر اس میں یہ کوئی چاہے کہ کوئی اور سم ون ایلس وہ آپ کو آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا کلر آپ کے سامنے آئے گا یا کون سی چیز آپ کے سامنے آئے گی, تو آپ اپنی جیب کو میں ہاتھ ڈالنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکیں گے. تو یہ بھی سائنس اس وقت, یہ آرٹ بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. تو میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس بدلتے ہوئے حالات کے اندر تیار کریں. دوسری بات جو پاکستان کے اندر بزنس ہے, تو یہاں ہمارے انالسٹ بیٹھے ہوئے تھے, رانا طارق محبوب صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان میں ویسے بزنس کرنا اس وقت کسی جہاد سے کم نہیں ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ 10 سے 15% ہی پالیسیز آپ کو افیکٹ کرتی تھیں. آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی تھی کہ 80-85% اگر آپ اپنے بزنس میں ٹائم دیتے ہیں اور کوالٹی ٹائم دیتے ہیں, اگر آپ فیوچر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آپ اچھا انالیسس کر سکتے ہیں اور اڈیپٹیبلٹی اندر آپ کے اچھا ہے, تو آپ 80-85% تک تو گرو کر سکتے تھے. 15 سے 20% آپ پالیسی سے افیکٹ ہوتے تھے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے تھوڑے عرصے کے اندر اب سچویشن یہ کریٹ ہو گئی ہے کہ اب آپ آئسولیشن کے اندر شاید گرو نہیں کر سکتے. اب آپ کو جو پالیسیز ہیں وہ شاید 40-50% تک, یا شاید میں آپ کا دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کا جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن 2 سے 3 سال پہلے تھا اور جو لاسٹ ایئر آپ کا ہے, سو ہیل آف ڈفرنس جو آپ کی گروتھ تھی وہ کتنی بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. یعنی اگر فرض کر لیں ایک بزنس جو 17% پہ گرو کر رہا تھا, اس نے جتنی پلاننگز پچھلے 2-3 سالوں کے اندر کی تھیں, تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. تو اب پالیسیز بھی آپ کو بہت بری طرح افیکٹ کر رہی ہیں. اور جو ہماری ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے چیمبرز ہیں, یہاں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف فائر فائٹنگ کا کام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ آ گیا, آج کل 2 بڑے اہم ایشوز آئے ہیں, آپ میں سے بھی کچھ دوست اس کو میرا خیال ہے فیس کر رہے ہوں گے. ایک سیل ٹیکس ریٹرن ہے کہ جس میں کہا گیا کہ سی ایف او کے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لازمی لگے گا, اور ایک اسٹاک ٹیکنگ کے نام پر کوئی 50 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو ہمارے ممبرس کی ہیں, جن کو پچھلے ریڈ کیا گیا ہے پچھلے 2-3 دن کے اندر, اور اس میں کچھ ایف آئی آرز بھی جو ہے نا وہ لانچ کی گئی ہیں. تو ہم ہر وقت جو ہے وہ فائر فائٹنگ موڈز کے اندر رہتے ہیں. نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ جب ان کو اگر آپ 10-12 پریزیڈنٹس لاہور چیمبر کے یہاں بلا لیں گے اور سب سے کریں گے, تو وہ جتنے کام گنوائیں گے آپ کو کہ میں نے اپنے ٹینیور میں کیے ہیں, اور اگر آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی, پھر تو بزنس کمیونٹی کا کوئی پرابلم باقی نہیں بچنا چاہیے, وہ سارے ہی ختم ہو جانے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, پرابلمز ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا. ہمیں اب بات کرنی پڑے گی ریفارمز کی, ہمیں ریفارمز پہ بات کرنی, ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کرنی پڑے گی. ہم فائر فائٹنگ موڈ سے جب تک اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے, گورنمنٹ ہم پر کوئی چیز امپوز کر دیتی ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے, جب کبھی اس مسئلے کو 2-4-10 دن کے اندر جو ہے وہ اس کو ختم کر لیتے ہیں, لیکن وہ بیوروکریسی اس کو پھر نئے سرے سے کسی طریقے سے ہمارے اوپر امپوز کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں مشورہ دوں گا پاکستان کے بزنس مین کو کہ صبح سویرے اٹھے اور تیار ہو کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ ضرور کہا کرے کہ آئی کین ڈو اٹ. ادروائز پاکستان کے اندر بزنس کرنا آسان نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن بہت شاندار ہے, اور لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے آپ جیسی آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کر کام کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور چیمبر کے لیے بھی ایک آنر ہے کہ ہم آپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پاورز کو سینرجائز کریں, اپنی طاقتوں کو ملائیں آپس میں. آپ نے وہ ایک کارٹون دیکھا ہوگا کہ جس میں 5-6 بچے ہیں, جب وہ کسی بہت بڑی بلا کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی پاورز کو آپس میں ملاتے ہیں اور پھر وہ بڑے سے بڑے چیلنج کو وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہماری بزنس آرگنائزیشنز تو پہلے ہی غیر سیاسی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم بہت ڈیپلی کنیکٹڈ بھی ہیں آپس میں. ہم سب کو آپس میں بیٹھنا چاہیے
اور ہمیں اس فائر فائٹنگ موڈ سے نکل کر گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے, پالیسیز کے اوپر بات کرنی چاہیے, ریفارمز کے اوپر بات کرنی چاہیے, اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر دوبارہ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا اور مارکیٹس کی رونقیں بحال ہوں گی. میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ.